اچھا، اگر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی، جو ہم نے مختلف گفتگو کے اس سے پہلے سیشنز رکھے خوشی کے موضوع پر، ہیپینس کے موضوع پر، کہ ہم خود اپنی خوشیوں کے ذمہ دار ہیں، تو اب یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر میں خود ہی اپنی خوشیوں کا ذمہ دار ہوں تو پھر میں اپنی یہ خوشی کی کیفیت پیدا کیسے کروں؟ اس کے وہ کیا مراحل ہیں جن میں سے مجھے اپنے آپ کو گزارنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ میں واقعتاً انچارج بن سکتا ہوں ٹو جنریٹ ہیپینس ان می؟ کیا کروں؟ تو سب سے پہلے تو تلاش کرنا پڑے گا آپ کو اپنے شخصیت کا اور ذہن کا وہ فنکشن جو مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں۔ اب آپ غور کیجئے، کیا جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ ہاں، کسی حد تک ہیں بھی، لیکن کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ میرے جذبات میرے قابو میں نہیں رہے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جذبات ہمارے کچھ تو کنٹرول میں ہیں لیکن مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہمارے رشتے ہمیں ہیپینس دیں گے؟ ہاں، دے سکتے ہیں ہیپینس، لیکن وہی آپ کے لیے غم اور تکلیف کا باعث بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل طور پر بائیلیٹرلزم ہوتا ہے نا رشتوں میں، تو پھر وہ مکمل طور پر آپ کے قابو میں نہیں ہوتے۔ اس کا ایک ڈور کا سرا تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب رشتوں کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ عادات و اطوار تو جناب ٹھیک ہے، اب کچھ عادات و اطوار ایسی ہیں کہ جن سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور کچھ ایسی عادات و اطوار ہیں جن سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو آپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں۔ ایک صاحب کو اگر سگریٹ کی لت ہے، شراب کی لت ہے، کسی نشے کی لت ہے، ایک ایسی عادت پڑ گئی جس سے ان کی جان چھڑانا مشکل ہے، تو ان کے لیے غم کا باعث ہے مسلسل۔ تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا ایک ایسے فنکشن آف برین کو جو کہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہو۔ یہ جو فنکشنز ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہیں مکمل طور پر، ان کا تفصیل سے جائزہ لیں گے، لیکن آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا حصہ آپ کے مینٹل فنکشنز کا جو کہ آپ بہت حد تک کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں دا فنکشن آف تھنکنگ، یعنی آپ کی سوچ مکمل طور پر آپ کے قبضے میں ہے، اور آپ چاہیں تو جو بھی سوچ لیں، جیسے بھی سوچ لیں۔ تو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ طے کر لیں کہ اگر سوچ میرے کنٹرول میں ہے تو سوچ میں کیا تبدیلیاں لے کر آؤں کہ جس سے میں اپنی خوشی اپنی سوچ کے ذریعے جنریٹ کر سکوں۔ تو جناب 3 میری آپ سے گزارشات ہوں گی اس حوالے سے۔ اگر آپ واقعتاً اپنی سوچ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک وعدہ کرنا پڑے گا، اور وہ وعدہ ہے زندگی کے نظریات کو ایک دفعہ دوبارہ اپنے ذہن سے گزارنے کا، ریویو کرنے کا، کہ جو نظریات یا کور بیلیفز آپ نے آج تک اپنے دماغ میں من و ان جو سنے تھے اسی طرح سے قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں، اور کبھی ان پر آنچ نہیں آنے دی، اور کبھی ان کو ڈسکس نہیں کیا کسی کے ساتھ، اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو آپ ناراض ہو گئے۔ تو یہ ذرا تبدیلی کرنی پڑے گی کہ آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ میں اپنے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جس دن آپ نے یہ وعدہ اپنے ساتھ کر لیا تو آپ یقین کیجئے کہ اب آپ کا سفر خوشیوں کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ میں اپنے وہ نظریات جن پر آج تک میں نے کبھی غور و خوض نہیں کیا، ان کو میں ریویو کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کے بارے میں سوچنے، ان کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے خوشی کا، جو آپ کی سوچ کے اندر خوشیاں پیدا نہیں ہونے دیتا، ان کو ذریعہ نہیں بننے دیتا خوشیوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ، یعنی کہ ایسا سوچنے کا انداز جو کہ مخدوش حالت میں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، ایک ایسے آئینے کی طرح ہے جس کو کسی نے پتھر مار کر کرچیاں تو نہ کیا ہو، لیکن اس کے اندر جگہ جگہ تریڑے آ گئی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جس طرح آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی دکھائی دیتی ہے، کہیں ہاتھ تو کہیں سر، کہیں ٹانگ تو کہیں پاؤں، سب کچھ ٹوٹا پھوٹا۔ بعض اوقات ہماری سوچنے کے جو انداز ہیں وہ بھی اتنے ہی ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں۔ اس پر بہت تفصیل سے میں آپ سے بات کروں گا، اور وہ تمام ٹوٹے پھوٹے نظریات اور سوچنے کے انداز جو آپ کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آج آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ان کنٹراسٹ ٹو دیز
ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ پیٹرنس اور سوچنے کے یہ جو ڈسٹارٹیڈ انداز ہیں جن کو ہم ڈسٹارٹیڈ کوگنیشنس بھی کہتے ہیں، ان کے اپوزٹ ہیلدی انڈسٹارٹیڈ تھنکنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تو جناب اس کے ہوتے ہیں 3 پہلو، اور وہ 3 پہلو ہیں: پہلا سب سے زیادہ ضروری پہلو، ہیلدی تھنکنگ ہمیشہ آٹومیٹک اور فوراً اپنا نظریہ اور اپنا فیصلہ نہیں سناتی۔ ادھر آپ نے کچھ کہا، ادھر میں نے فیصلہ دیا، تو یہ ایک ایسا انداز ہے سوچنے کا جو انہیلدی ہے۔ تو سوچنے سمجھنے والے لوگ، گہرے لوگ، ہیلدی تھنکنگ کرنے والے لوگ توقف کرتے ہیں، وقفہ ڈالتے ہیں اپنی سوچ کو بیان کرنے، اور یہ جو بیان کرنے اور جس کسی سوال کا جواب دینے یا کسی عمل کا کسی سٹیمولس کے اوپر رسپونڈ کرنے کا جو عمل ہے، اس میں ایک وقفہ لانا پہلی کلاسیکل فارم ہے خوش رہنے کی۔ یہ وہ شخص جو فوری ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ رسپونڈ کرتا ہے، ریئیکشن نہیں، رسپونڈ کرتا ہے وقفے کے ساتھ، وہ اپنی زندگی میں خوش رہنے کے امکانات زیادہ بڑھا لیتا ہے۔ اس دوران میں وہ کرتا کیا ہے؟ یہ جو توقف ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس دوران میں اس نے کرنا کیا ہے؟ ہیلدی تھنکنگ کیسے جنریٹ ہوگی اس دوران میں؟ جناب سب سے پہلے وہ کرتا ہے غور اس سوچ پر جو اس کے ذہن میں پیدا ہوئی، اس تحریک پر جو اس کے سامنے تھی، جو سٹیمولس اس کو ملا، اس کے جواب میں ایک شخص نے اس کی تعریف کی، ایک شخص نے اس کو گالی دی، ایک شخص نے اس پر تنقید کی، ایک شخص نے اس سے کوئی سوال پوچھا، تو وہ اس کا فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا۔ اس دوران میں وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز کرتا ہے غور و خوض، غور کرنا، اس کی تمام جو حدود و قیود ہیں جو دیتے ہیں ان کے اوپر غور کرنا۔ غور کرنا وہ پہلا عمل ہے سوچ کے اندر جو ہیلدی تھنکنگ کو جنم دیتا ہے، غور و خوض۔ دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ پر لطف اور غور و خوض کے بعد کا یہ پہلو، یعنی ڈیلیبریشن کے بعد کا جو اگلا پہلو، پہلا پہلو ہوا ڈیلیبریٹ کرنا، غور و خوض کرنا، فوراً آٹومیٹکلی سوچ کو بیان نہ کر دینا، اور دوسرا پہلو ہے ایویلویٹ کرنا، یعنی کہ اس سوچ کے حوالے کو انرچ کرنا ڈیٹا سے، سچ سے، حقیقت جان کر۔ وہ جو کہتے ہیں نا دا فیمس 3 W's اینڈ این ایج، واٹ، وین، ویئر اینڈ ہاؤ۔ یہ ڈیٹا ہے، کسی بھی سوچ کو جس وقت آپ ڈیٹا سے انرچ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جواب ہوتے ہیں ان 4 چیزوں کے، واٹ، وین، ویئر اینڈ ہاؤ، کسی بھی چیز کے، تو پھر جو آپ کی جو تھنکنگ کا پہلو سامنے آئے گا وہ ہیلدی تھنکنگ کا پہلو ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، ڈیلیبریشن اور دوسری ایویلویشن، ڈیٹا، اور تیسری ریفلیکشن، یعنی کہ چیز کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرنا اندر ہی اندر۔ ریفلیکشن باہر نہیں ہوتی، اندر کا ایک جھانکنا اس موضوع کے اوپر، تحقیق کرنا کہ اس کو گزارنا احساسات میں سے بھی، تجربات کی روشنی میں بھی، اور پھر جو ماضی میں اس چیز کے بارے میں آپ کے دماغ نے سبق سیکھے ہوئے اس میں سے بھی گزارنا اسے۔ یہ جو تحقیق کا پہلو، یہ جو ریفلیکشن کا پہلو ہوتا ہے، یہ کسی صحت مند سوچ کو بہترین فارم میں باہر نکالتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ نے کلی کر دی ہے اور چمکا دیا ہے اپنی سوچ کو، کس چیز سے؟ ریفلیکشن سے۔ اور ریفلیکشن کے 3 پہلو ہوتے ہیں کہ آپ غور کر لیتے ہیں کہ یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں، یہ کہتے ہوئے کیا ریئیکشن ہوگا، جب یہ کہی جا چکی ہوگی تو کیا ریئیکشن ہوگا، اور اس کے امکانات کیا ہیں، کہ اس کے جو امپیکٹس ہیں، جو اس سے بہت ساری، یہ خود ایک بات ایک تحریک کے طور پر سامنے آئے گی کسی اور کے لیے، تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو وہ جو بھی شخص ریفلیکٹ کر لیتا ہے پہلے اپنی سوچ کی امپلیکیشنز پر اور کانسیکوینسز پہ، وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی سوچ سے اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنی شروع کر دیتا ہے۔ ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ کیا ہے؟ کیسے یہ تینوں پہلو جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، سب سے پہلے ڈیلیبریشن، اس کے بعد ایویلویشن، اور اس کے بعد ریفلیکشن، کیسے یہ ٹوٹتی پھوٹتی ہیں، کیسے ان کا نہ ہونا آٹومیٹک تھاٹس کو جنم دیتا ہے،
وہ پھر باعث بن جاتی ہیں آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ غموں اور انبساط کی کمی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ہماری زندگی کے معاملات. اس پر انشاءاللہ ایک اور نشست میں